بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، حضرات حکم، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، وقت کافی ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم، معظمین جامعہ نظیریہ کاموسی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جب سے آپ نے آنے کی اطلاع دی تھی، اسی وقت سے دل میں ایک امنگ تھی، آپ کی آمد کا انتظار تھا، اور جب آپ کل رات میں تشریف لائے ہیں تو گویا کہ جامعہ کے در و دیوار کہہ رہے تھے، وعدہ کیا تھا انہوں نے آنے کا، وعدہ کیا تھا انہوں نے آنے کا، رنگ دیکھو غریب کھانے کا۔ ہم حضرت والا کے ممنون و مشکور ہیں۔ جب آپ یہاں تشریف فرما تھے تو رات میں تو جناب مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اناجی کے پروگرام میں جب آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو بارہا ہمیں بانی جامعہ حضرت مولانا احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی کہ آپ ہوتے تو وہ بے تکلفانہ مجلس پھر جمتی اور وہ مسکراہٹیں پھر ہوتی، لیکن سفلا کے بزم میں جب حضرت محدثین صاحب نے جگہ سنبھالی ہے تو احساس ہوا کہ کچھ حد تک، بلکہ ایک بڑے حد تک وہ خلا پور ہوئی ہے اور وہ خلا مکمل ہوا ہے۔ تو ہم حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم حضرات حکم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کل رات سے بڑے تحمل کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے استحکام کے ساتھ جو ہے وہ حکم کے فرائض انجام دیے اور بڑی عمدگی سے فرائض انجام دیے۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں، اور جس طرح ہم اپنی اچھائیوں پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جن کمیوں کی طرف ہماری نشاندہی کی گئی ہے ہم کھلے دل سے اور دل کی گہرائیوں سے انہیں قبول کرتے ہیں۔ انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ جن کمیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، ہمارے مہمان خصوصی نے ایک جملہ کہا کہ آج کا یہ پروگرام من جملہ لاجواب پروگرام رہا۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ پورے سال کی محنت کا نچوڑ ہے، یہ پورے سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، ایسی سند جسے دل کے نہا خانوں میں جو ہے لگایا جائے اور جسے دل کے نہا خانوں میں جگہ دی جائے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہی وہ محنتیں ہوتی ہیں اور یہی وہ جملے ہوتے ہیں جو انسان کو آگے اور محنت پر ابھارتے ہیں اور بہتری کی طرف اسے آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ لاجواب کا جو ہمیں سند ملی ہے،
یہ کسی ایک فرد کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. یہاں جامعہ کنز العلوم کا ہر فرد، ہر رکن، اور چھوٹا سا چھوٹا رکن، یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں کا خادم، وہ بھی جو ہے اس سند کے اندر شامل ہے کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جس کے ذمہ جو آیا ہے، اس نے اپنا کام سمجھتے ہوئے، اپنے گھر کا کام سمجھتے ہوئے، اور جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے بخوبی انجام دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں. اس لیے اگر جامعہ کا ہر فرد ایک دوسرے کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوگی. لیکن یہ سب جو ہے ممکن ہوا ہے حضرت محتمین صاحب کی مکمل آزادی کی وجہ سے، کہ آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں، ہمیں اطلاع کریں. ہم جب بھی کوئی بات لے کر گئے ہیں، کبھی ہمیں جو ہے نفی میں جواب نہیں ملا ہے، ہمیں اس کا جواب اس بات میں ملا ہے. تو ہم جو ہے حضرت محتمین صاحب کے بھی ممنون و مشکور ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مساہمین جن کی وجہ سے، جن کی بدولت آج یہ تمغہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم ان طلباء کو نہیں بھولیں گے جنہوں نے حصہ تو لیا تھا، لیکن ضمنی امتحان میں ان کا نام نہیں آیا. وہ ناکام نہیں ہیں، وہ ناکام نہیں ہیں. بس کچھ انتظامی چیزیں تھی، کچھ انتظامی باتیں تھی جس پہ وہ نہیں آ پائے ہیں. ہم نے آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھا ہے. یقین جانیں جب پہلا جلسہ ہوا تھا، ہفتہ واری پہلا پروگرام تھا، اس وقت کہا تھا کہ اس سال صرف 8 طلباء کو جگہ دی جائے گی. لیکن ضمنی نتائج کو نکالنے میں 3 دن لگے ہیں. حضرت محتمین صاحب نے اجازت دی کہ اور بڑھائیں، 10 کی تعداد کی گئی، لیکن طلباء کو دیکھتے ہوئے 13 کی تعداد لگائی گئی. 80 طلباء میں سے، بلکہ 80 سے زائد طلباء میں سے 40 طلباء کا انتخاب کرنا بڑا جو ہے صبر آزما کام تھا. تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچو کا لگا ہو، آپ نے یہ سوچا ہو کہ کیا فائدہ جب ہمارا نام ہی نہیں آتا، اگلی مرتبہ ہم جو ہے یہاں پر حصہ نہیں لیں گے. تو یہ تو آپ کے پاؤں کا پہلا چھالا ہے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. یہ جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، ان سے پوچھو، انہوں نے بھی پہلے یہی ارادہ کیا تھا، لیکن لگے رہے تو آج یہاں تک پہنچے ہیں. پیروں کے چھالوں کو گنا نہیں جاتا. گھر کی دہلیز سے جب پاؤں نکالے ہم نے، اشک رکتے نہ تھے، لاکھ سنبھالے ہم نے. ہم تو چلتے ہی رہے منزل کی تمنا لے کر، رک کے دیکھے بھی نہیں پاؤں کے چھالے ہمیں. تو ہم ان مساہمین کو نہیں بھولیں گے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ یہاں پر وہ بیٹھے اور اس جلسے کو کامیاب بنایا. اور اخیر میں آنے والے مہمانان کرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا. بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور قبل اس کے کہ ہم اپنی جگہ لیں جس کا آپ کو انتظار ہے، ان نتائج کا اظہار کرتے چلیں. سب سے پہلی جو بزم ہوئی مغرب بعد، مسابقہ اردو خطابت مستان، جس میں اول نمبر پر محمد کالو پوری رہے، نمبر 2 پہ سہل بوٹاد رہے، نمبر 3 پہ عاقب باپو نگر رہے. اس کے بعد مسابقہ اردو خطابت بلیا، اول نمبر پر عمار بالیسانہ رہے، نمبر 2 پہ عادل جوہا پوری، نمبر 3 پہ احمد خلیہ ثنا رہے. تشجیع اول میں عبد الاحد جمال پوری اور نمبر 2 پہ عبد الرحمن بالی ثنا رہے. عربی خطابت میں اول پہ عبد الاحد جمال پوری، نمبر 2 پہ عمار بالی ثنا،
نمبر 3 پہ عدنان رادن پوری اور تشریح اول میں ابرار بارسانہ اور نمبر 2 پہ محمد علی رہے. اور مسابقہ اردو خطاب السفلی جو آخری بزم رہی جس میں پہلے نمبر پر محمد علی وٹوا رہے، نمبر 2 پہ سہیل، نمبر 3 پہ حبیب الرحمان دانی لمڑا اور تشریح انعام میں انیس بہرام پوری اور نمبر 2 پہ یاسین سرسپوری رہے. انعاموں کی فہرست یہاں پر ختم ہوتی ہے. اب حضرت والا سے درخواست کریں گے کہ اپنی دعائیں مستجاب پر اس پروگرام کا اختتام کریں.